غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے میں حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی دھڑوں کی جانب سے ہتھیاروں کے معاملے کو مذاکراتی فریم ورک میں شامل کرنے پر آمادگی ظاہر کرنے کے بعد ایک مخصوص طبقہ مزاحمت کو متعون کرنے اور غزہ کی نسل کشی کا ذمہ دار ٹھہرانے میں مصروف ہے۔ پاکستان میں بھی یہ طبقہ موجود ہے۔ السلام علیکم، دی لاسٹ آن کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس پوائنٹ کے اوپر بات کریں گے وہ ہے غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے میں حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی دھڑوں کی جانب سے ہتھیاروں کے معاملے کو مذاکراتی فریم ورک میں شامل کرنے پر آمادگی ظاہر کرنے کے بعد ایک مخصوص طبقہ مزاحمت کو متعون کرنے اور غزہ کی نسل کشی کا ذمہ دار ٹھہرانے میں مصروف ہے۔ پاکستان میں بھی یہ طبقہ موجود ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی، وہ جہاں پہ غزہ کی نسل کشی جو اسرائیل کی طرف سے کی گئی اس کو جہاں حماس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، ساتھ وہ ایران کو بھی جو ہے وہ انگیج کرتا ہے، یہ بریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دونوں طاقتیں یا قوتیں یا ان کی بدولت جو ہے یا ان کی وجہ سے جو ہے وہ غزہ کے اندر جو ہے وہ جو تباہی و بربادی اسرائیل نے کی، یہ جو غزہ کے فلسطینی مظلومین کی نسل کشی کی، گویا وہ اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے، یعنی کہ یہ طبقات جو ہیں جو حماس پہ اور ایران پہ تنقید کرتے ہیں تاکہ اپنے زہریلے تیروں کا رخ مزاحمت کی طرف موڑ سکیں، یعنی کہ بنیادی طور پہ ان کا ہدف یہ ہے کہ مزاحمت کو، محور مزاحمت کو نشانہ بنایا جائے، محور مزاحمت کی آئیڈیالوجی کو نشانہ بنایا جائے اور امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کو اور امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اس نسل کشی کو جائز قرار دیا جائے۔ حالانکہ یہ معاملہ صرف غزہ کی پٹی سے متعلق ہے، وہ بھی اسرائیل کے مکمل انخلاء کے بعد، نہ کہ حماس یا فلسطینی مزاحمت کے وجود کے خاتمے سے۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان وہ اپنی گفتگو میں ایسے طبقے کی ذہنیت اور طرز فکر پر نہایت درست انداز میں روشنی ڈالتے ہیں۔ اس پہ مزید جو ہے تبصرہ وہ کچھ یوں ہے کہ واقعی اس پورے جنگ، قبضے اور فلسطینی المی کی تاریخ صرف 7 اکتوبر سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ سوال ایک اٹھتا ہے یہ طوفان الاقصی کسی ایک دن کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ 77 سال میں صہیونی قبضے، نسل کشی، اوسلو معاہدے اور سیاسی عمل کی ناکامی، مسجد اقصی پر بڑھتے ہوئے حملوں، غزہ کے 17 سالہ محاصرے، ہزاروں فلسطینی قیدیوں پر مظالم، عالمی برادری کی مسلسل بے حسی و خاموشی اور ابراہیم اکارڈ کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ہوئی نارملائزیشن اور فلسطین کو پس پشت ڈالنے کی کوششوں کا فطری رد عمل تھا۔ 6 اکتوبر 2023 تک اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان نارملائزیشن اپنے آخری مراحل میں تھی، یعنی یہ ایسے مرحلے میں تھی کہ کسی بھی لمحے یہ امکان تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اور ان کے درمیان حالات جو ہیں یہ تعلقات جو ہیں وہ نارمل سطح تک چلے جائیں گے، جبکہ فلسطین مسئلہ عملاً دفن کیا جا رہا تھا۔ یعنی ابراہیم اکارڈ جو تھا وہ کیا تھا کہ فلسطینی مسئلے کو عملاً دفن کر دیا جائے، نظردار کے ذریعے بھلا دیا جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسرائیل نے اپنی جنگ کا جواز 7 اکتوبر کو بنایا تو پھر سوال یہ ہے کہ 1948 سے 6 اکتوبر 2023 تک لاکھ سے زائد فلسطینی کیوں قتل کیے گئے، کیوں شہید کیے گئے، غزہ کا محاصرہ کیوں کیا گیا برابر، مغربی کنارے میں پہلے بھی اور آج بھی قتل، گرفتاریاں، زمینوں پر قبضے اور آبادکاری کیوں جاری ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل متعدد بار ایسی قراردادیں منظور کر چکی ہے جس میں آبادکاری کو اور زمینوں، فلسطین کی زمینوں پر مغربی کنارے کے اندر عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے کہ وہاں پہ آبادکاری کی جائے اور بستیاں بسائی جائیں، حالانکہ وہاں طوفان الاقصی جیسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا۔ اسرائیل کی جارحیت کسی ایک واقعہ سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ اس کی بنیاد ہی قبضہ، نسل کشی اور استعماری منصوبہ ہے۔ جہاں تک نتائج کی بات ہے، انکار ممکن نہیں کہ غزہ نے بہت بھاری قیمت ادا کی، لیکن اس مارکے نے دنیا کی رائے بدل دی۔ طوفان الاقصی نے پہلے مرتبہ اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کا تصور توڑا، فلسطین کو دوبارہ عالمی توجہ کا مرکز بنایا، صہیونی بیانیے کو بے نقاب کیا، عالمی بائیکاٹ کی تحریک کو مضبوط کیا، بین الاقوامی عدالتوں میں اسرائیل کے خلاف مقدمات قائم کروائے اور متعدد ممالک نے ریاست فلسطین کو تسلیم کیا۔ اگر یہ مارکا نہ ہوتا تو کیا فلسطین دوبارہ عالمی ضمیر کا مسئلہ بنتا؟ حقیقت یہ ہے کہ طوفان الاقصی نے تاریخ کا ایسا باب رقم کیا جس نے دنیا کی رائے کو صہیونی ریاست کے خلاف موڑ دیا
اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ امریکہ اور مغرب کی پشت پناہی کے بغیر اسرائیل کی کیا حیثیت ہے۔ یہ کہنا کہ تمام قیادت کے شہید ہونے سے مزاحمت ختم ہو جائے گی تو یہ تاریخ مزاحمت سے ناواقفیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر اس تحریک نے قائدین کی شہادت سے ختم ہونا ہوتا تو شیخ احمد یاسین، عبدالعزیز رنتیسی، صلاح شہادہ اور دیگر قائدین کی پے در پہ شہادتوں کے بعد حماس بہت پہلے ختم ہو چکی ہوتی۔ جہاں تک حکومت سے دستبرداری کا تعلق ہے، حماس اس سے قبل بھی قومی مفادات کے لیے حکومت فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کر چکی تھی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ حماس نے لوگوں کو مروا دیا تو یہ دراصل اسرائیل کی نسل کشی کا جواز فراہم کرنا ہے۔ فلسطینیوں کی منظم نسل کشی تو طوفان الاقصی سے پہلے بھی جاری تھا اور مغربی کنارے میں آج بھی جاری ہے۔ اصل مسئلہ مزاحمت نہیں بلکہ وہ صہیونی ایجنڈا ہے جس نے مزاحمت کو جنم دیا۔ آخر میں ایک بات جسے ڈاکٹر اسامہ الاشکر نے اپنی تحریر میں بیان کیا، غزہ موتا میں حضرت خالد ولید نے عسکری حکمت عملی کے تحت لشکر کو واپس بلایا تھا۔ کیا اس سے موتا کا فیصلہ غلط ہو گیا؟ کیا موتا کے شہداء کے خون کی ذمہ داری نعوذ باللہ رسول اللہ پر تھی، یا وہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس نے دشمن کو یہ پیغام دیا کہ یہ امت جھکنے والی نہیں؟ یہ تحریک پہلے بھی تاریخ کے نہایت کٹھن اور خون آشام مراحل سے گزری ہے، مگر ہر آزمائش کے بعد پہلے سے زیادہ قوت، استقامت اور عزم کے ساتھ ابھری بھی ہے۔ غزہ اپنی مزاحمت ترک نہیں کرے گا بلکہ حالات کے مطابق اس کی صورتیں بدلیں گی۔ اپنے عوام کی جبری بے دخلی کے منصوبے کو ناکام بنانا، تعمیر نو اور قومی بقا بھی اسی مزاحمت کا تسلسل ہے۔ مزاحمت صرف ہتھیار کا نام نہیں بلکہ اپنے وطن، شناخت، آزادی اور حق واپسی پر ثابت قدم رہنے کا نام بھی ہے۔ مارکا اب ایک ایسے نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور طوفان الاقصی وہ بنیاد ثابت ہوگا جس پر مغربی کنارے میں مزاحمت کا اگلا مرحلہ استوار ہوگا۔ انشاءاللہ ہم جیسے لوگوں کے لیے غزہ میں ہونے والے فیصلوں پر تنقیدی تبصرے کرنا مناسب نہیں، کیونکہ نہ ہم نے ان کے حصے کی مصیبت جھیلی، نہ وہ قربانیاں دیں۔ رائے اور مشورے کا سب سے زیادہ حق انہی لوگوں کو ہے جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے گھر، اپنے بچے، خاندان اور اپنے قائدین اس راہ میں قربان کیے۔ دانشوروں سے گزارش ہے کہ اگر معاملے پر مکمل آگاہی نہ ہو تو اس پر خاموشی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ لا علمی میں دشمن کے بیانے کو تقویت دی جائے یا عوام کو گمراہ کیا جائے۔ مجھے اجازت دیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کی ویڈیوز برابر آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔